بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 36 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئے اب چلتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ لا يؤاخذكم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن اللہ تمہیں پکڑتا ہے، بما عقدتم الایمان، تمہاری پختہ قسموں پر، فکفارتہ، پس اس کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط، درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرنی ہے، فمن لم یجد، پس جس کو یہ میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مذکورہ آیت کا ماقبل سے ربط۔ چونکہ گزشتہ آیت میں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ایک صورت قسم تھی، تو اب اس آیت کے اندر قسم کی اقسام اور ان کے کفارے کا بیان ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، اور نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین لغو کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سچا سمجھ کر گزشتہ واقعے پر قسم کھائے، حالانکہ حقیقت میں وہ بات غلط ہو، یا اسی طرح کسی شخص کے منہ سے بغیر نیت اور ارادے کے قسم کے الفاظ نکلے، جیسے واللہ، باللہ، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یمین غموس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھائے، مثلاً کسی شخص سے پوچھا جائے کہ کیا زید آیا ہے،
اور اس کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم زید آیا ہے، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ غموس غمس سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ڈبا دینے والی۔ چونکہ یہ قسم بھی انسانوں کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور یمین منعقدہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص پختہ نیت اور ارادے کے ساتھ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ ایسی قسم میں نہ ہی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ۔ اور یمین غموس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم ہے، اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسی قسم میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، البتہ کفارہ اس قسم میں بھی نہیں۔ اور یمین منعقدہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی قسم میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں قسم اٹھانے والا گناہگار بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہگار نہیں ہوتا۔ لہذا اگر یمین منعقدہ کسی جائز کام کے لیے ہو اور قسم اٹھانے والا اپنی اس قسم کو پورا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر ایسی قسم توڑی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر یمین منعقدہ کسی ناجائز کام کے لیے ہو تو قسم اٹھانے والے کو چاہیے کہ وہ اس قسم کو توڑے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر بھی اسی بات کا بیان ہے کہ یمین لغو میں کوئی کفارہ اور گناہ نہیں، البتہ یمین منعقدہ میں کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ آیت کے اس جز میں یمین منعقدہ کے کفارے کا بیان ہے، اور قسم اٹھانے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ مذکورہ 4 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، اور وہ کھانا نہ ہی بہت اعلیٰ ہو اور نہ ہی بہت کم ہو، بلکہ درمیانے درجے کا ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے روزے کے فدیے کے برابر اناج یا اس کی قیمت دے دی تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اتنا کپڑا پہنائے کہ جس سے ان کا جسم ڈھک جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی پے در پے کے قائل ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی یہ قسموں کا کفارہ ہے، یعنی کفارہ اس وقت ادا کرنا ہے جب کوئی اپنی قسم کو توڑے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ آیا قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کیا جائے گا یا قسم توڑنے کے بعد؟ تو اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ کفارہ قسم توڑنے کی وجہ سے ہے، اس لیے جب قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ بھی پہلے ادا نہیں کیا جائے گا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے بات بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام واضح طور پر بیان فرمائے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 37 میں آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔